اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الثالث الوجود اللفظی بیانہ ان الانسان لما كانت اجتماعیا بالطبع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقی افراد نوعہ فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير، والطريقة الأولية للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها ليحس بها الغير بأحد الحواس فيدركها۔ آج منطق مظفر کا 22واں درس ہے۔ ہم 4 وجود کی بحث پڑھ رہے تھے۔ عرض کی آپ کی خدمت میں اشیاء کے 4 وجود ہیں۔ 2 وجود وجود حقیقی ہیں، 2 وجود وجود اعتباری اور جعلی ہیں۔ وجود حقیقی اس وجود کو کہتے تھے جس کو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ چیز موجود ہے، اسے کہتے تھے وجود خارجی اور وجود حقیقی۔ دوسرا وجود ذہنی تھا، اس کو بھی وجود حقیقی کہتے ہیں، اس لیے جو چیز خارج میں موجود ہے جس کو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اسی کا وجود آپ کے ذہن میں بھی ہے، اس لیے اس کو کہتے تھے وجود ذہنی۔ بس یہ دونوں وجود، وجود خارجی اور وجود ذہنی، ان کا نام ہے وجود حقیقی۔ ایک اور وجود ہے جس کا نام ہے وجود لفظی، ایک چوتھا بھی وجود ہے جس کا نام ہے وجود قطبی۔ یہ 2 وجود جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے وجود جعلی و اعتباری۔ اعتباری اور جعلی کیوں کہتے ہیں؟ جعلی کا مطلب ہوتے جعل سے ہے، یعنی بنانا، بناوٹ، یعنی ایک چیز کو آپ اپنی زبان سے لفظ کے ذریعے سے وجود دیتے ہیں، اس کو وجود میں لاتے ہیں۔ جب ایک چیز کو آپ اپنی طرف سے وجود میں لا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وجود جعلی۔ اعتباری یعنی آپ خود اس کو معتبر قرار دے رہے ہیں، آپ خود اس کو اعتبار کر رہے ہیں، وہی اس کا معنی جعلی اور بناوٹی معنی میں آ جائے گا۔ اعتباری اور جعلی کا تقریباً ایک ہی معنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وجود لفظی کی ضرورت کیوں ہے ہمیں؟ ہم کیوں وجود لفظی کو وجود میں لاتے ہیں، اس کو جعل کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، اس کو معتبر قرار دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی جو مین وجہ ہے، مین ضرورت ہے وجود لفظی کی، وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرنا چاہتا ہے، خود وہ شے اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم ہے، جو خود اس شے کو تو انسان حاضر نہیں کر سکتا، اس کو دکھا نہیں سکتا لوگوں کے سامنے، مجبور ہو کر اس کے الفاظ کے ذریعے سے توصیف کرتا ہے، اس کو بناتا ہے الفاظ کے ذریعے سے، کہتا ہے فلاں چیز اس طرح کا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، اگر کوئی انسان آپ سے پوچھے وہیل مچھلی کس طرح کی ہے، آپ سمندر سے اس اتنی بڑی وہیل مچھلی کو اٹھا کر آپ لوگوں کے سامنے اس کو دکھا تو نہیں سکتے، آپ مجبور ہیں اس کی توصیف کریں، اس کی تعریف کریں، الفاظ کے ذریعے سے بیان کریں کہ یہ اس طرح کی مچھلی ہے۔ لہذا اصلی شے کو حاضر کرنے کے بدلے میں آپ الفاظ بیان کرتے ہیں، الفاظ کو جعل کرتے ہیں، اس لیے یعنی وجود میں لاتے ہیں،
اس لیے اس کو کہا جاتا ہے وجود لفظی۔ یا اگر فرض کریں آپ کیٹو کے پہاڑ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو، اس کی توصیف کرنا چاہتے ہیں، آپ اس شے کو یعنی کیٹو کے پہاڑ کو اٹھا کر لوگوں کے سامنے لے آ نہیں سکتے، یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ مجبور ہیں الفاظ کے ذریعے سے اس کی توصیف کریں، اس کو بیان کریں کہ کیٹو کے پہاڑ اتنے بلند ہیں، اس طرح کے ہیں، اس طرح کی غاریں ہیں۔ لہذا جن چیزوں کو آپ لفظ کے ذریعے سے وجود میں لاتے ہیں، آپ توصیف کرتے ہیں، اس کا نام ہے وجود لفظی۔ لہذا جن چیزوں کو حاضر کرنا ممکن نہ ہو ان کو الفاظ کے ذریعے سے آپ بیان کرتے ہیں، اور انسان محتاج ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے ان الفاظ کی، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے وجود لفظی۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں، انشاءاللہ وجود قطبی تک اگر پہنچے تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دیں گے، وگرنہ آج کا درس تقریباً یہاں پر ختم ہے۔ الثالث الوجود اللفظی، جو تیسری قسم ہے اس اشیاء کی، عرض کیا تھا 4 وجودات ہیں، 2 وجود ہم پڑھ چکے ہیں جن کا نام تھا وجود ذہنی اور وجود خارجی، ان دونوں وجود کو وجود حقیقی کہتے تھے۔ تیسرا وجود جو ہے وہ وجود لفظی ہے، جو وجود جعلی اور اعتباری کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں جعلی سے مراد یہ نہ سمجھے جیسے ہم سریکی میں یا اردو میں جعلی کہتے ہیں، جال غلط کے معنی میں نہ، یہاں جعلہ عربی میں بناوٹ، بنانے کے معنی میں ہے، یعنی آپ خود ایک چیز کو وجود میں لاتے ہیں، آپ بناتے ہیں، تلفظ کرتے ہیں۔ بیانہ فرماتے ہیں اس وجود لفظی کا بیان یعنی اس کی وضاحت یہ ہے، ان الانسان، بے شک انسان، لما کانا اجتماعیاً بطبع، جبکہ طبیعتاً ایک معاشرت طلب انسان ہے، اجتماعی پسند انسان ہے، اجتماعیاً یعنی معاشرتی قسم کا، اجتماعی قسم کا آدمی ہے انسان۔ ومضطراً، اور مجبور ہے، للتعامل والتفاہم مع باقی افراد نوعہ، وہ کیا کرے، تعامل کرے، گفتگو کرے، تفاہم یعنی ایک دوسرے سے افہام و تفہیم کرے، ایک دوسرے سے گفتگو کرے، مع باقی افراد نوعہ، اپنی جو قسم کے افراد ہیں، انسان ہیں، ان کے ساتھ۔ اگر آپ کسی انسان کے ساتھ کسی چیز کی توصیف کر رہے ہیں، یعنی آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کوئی بات بتا رہے ہیں کسی دوسرے انسان کو جو اپنی نوع یعنی انسانیت سے اس کا بھی تعلق ہے، زید مثلا بکر سے، بکر زید سے، اسی طرح استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے گفتگو کر رہے ہیں، افہام و تفہیم کر رہے ہیں، انسان مجبور ہے کس چیز کے ذریعے گفتگو کرے، یعنی اپنی فکر کو کیسے منتقل کرے دوسرے تک، الفاظ کے ذریعے سے، اس لیے اس کو کہتے ہیں وجود لفظی، الفاظ کو وجود میں لائے گا، زبان پر لائے گا، بیان کرے گا، یہ بن جائے گا وجود لفظی۔ فَإِنَّهُ مُحْتَاجٌ، انسان محتاج ہے، إِلَى نَقْلِ أَفْكَارِهِ إِلَى الْغَيْرِ، اپنی فکر کو منتقل کرے إِلَى الْغَيْرِ، دوسرے تک، وَفَهْمِ أَفْكَارِ الْغَيْرِ، اور دوسرے کی فکر کو سمجھے، وَطَرِيقَةُ الْعَوْلِيَّةِ، آگے فرماتے ہیں جو پہلا طریقہ ہے اپنی فکر کو منتقل کرنا، لِتَفْہِیمِ، سمجھنے کے لیے، ہے یا اس کا ایک طریقہ یہ ہے، أَن يَحْضُرَ الْأَشْيَاءَ الْخَارِجِيَّةَ بِنَفْسِهَا، یا تو خود اس خارجی چیز کو جو خارج میں دنیا میں موجود ہے اس شے کو حاضر کرے، کیٹو کے پہاڑ اٹھا کر دکھائے، وہیل مچھلی کو اٹھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے، یا تو اس شے کو حاضر کرے بنفسہا، اسی چیز کو، لیحس بها الغیر، تاکہ دوسرے اس کو حس کریں، اس کو دیکھیں، بأحد حواس الخمسۃ، مثلا 5 جو حواس تھے ان کے ذریعے سے اس کو دیکھیں، حس کریں، لمس کریں، آنکھوں سے دیکھیں۔
فیدرکھا، پھر وہ اس شے کو، شے خارجی کو درک کریں گے۔ یدرکھا کی ضمیر جاری اشیاء خارجیہ کی طرف۔ ولیکن هذه الطریقۃ من التفہیم تکلفہ کثیرا من العناء، یہ طریقہ جو ہے ایک شے کو اٹھا کر حاضر کرنا، کیٹو کے پہاڑ اٹھا کر لوگوں کے سامنے لے آنا، وہیل مچھلی سمندر سے نکال کر لوگوں کے سامنے لے کر آنا، تکلف کثیرن، یا تو بہت بڑی کلفت کی ضرورت ہے، بہت مشقت کرنی پڑے گی، من العناء یعنی بہت بڑا رنج اٹھانا پڑے گا، انا سے مراد رنج اٹھانا۔ الا انہا لا تفی بتفہیم اکثر الاشیاء والمعانی، بس یہ طریقہ جو ہے، انہا کی ضمیر جاری ہذہ طریقاتوں کی طرف، یعنی یہ طریقہ لا تفی وفا نہیں کرے گا، بتفہیم سمجھنے کے بارے میں، اکثر الاشیاء اکثر اشیاء کو سمجھنے کی وفا نہیں کرے گا، والمعانی اور معانی کو نہیں سمجھا پائے گا۔ بہت سی چیزیں جو انسان اٹھا کر لوگوں کو سامنے نہیں لا سکتا، پھر کیسے سمجھائے؟ اما لانہا لیست من الموجودات الخارجیہ، بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کا خارج میں ایسا وجود ہی نہیں ہے، آپ ان کو کیسے اٹھا کر لوگوں کو دکھائیں گے؟ مثال کے طور پر عدم، یعنی عدم یعنی ایک چیز کا نہ ہونا، جب ایک چیز خارج میں موجود ہی نہیں ہے، آپ کیسے لوگوں کو اٹھا کر دکھائیں گے؟ آپ مجبور ہے، اگر عدم کا معنی بتانا چاہتے ہیں، اس کو زبان کے ذریعے سے تلفظ کریں، اس کی تعریف کریں بھی، عدم کس چیز کو کہتے ہیں۔ یا ہم کہیں دو نکیزیں آپس میں جمع نہیں ہوتی، جب دو نکیزیں اکٹھے نہیں ہوتی، یہ کوئی خارجی چیز نہیں ہے، دنیا میں کوئی موجود نہیں، آپ اٹھا کر آنکھوں سے لوگوں کو دکھائیں، آپ بھی دیکھیں، بلکہ ایک ایسی چیز ہے جو زبان کے ذریعے سے اس کی وضاحت کریں، الفاظ منہ سے نکالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اما یا تو فرماتے لانہا، یہ جو اکثر اشیاء ہیں، لیست من الموجودات الخارجی، جن کا خارجی وجود ہی نہیں ہے، او لانہا لا یمکن احضارها، یا تو خارجی وجود تو رکھتے ہیں، جیسے وہیل مچھلی، کیٹو کے پہاڑ، لا یمکن احضارها، ان کو حاضر کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ آج کل نیٹ کا دور ہے، آپ جو ہے نیٹ کے ذریعے سے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی حقیقت کی آگاہی کے لیے جب تک انسان ہاتھوں سے لمس نہ کرے، قریب سے ایک چیز کو نہ دیکھے، اس وقت تک اس چیز کا اثر جو ہے سمجھنا اس کے لیے آسانی سے ممکن نہیں ہے۔ فَأَلْهَمَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِنسَانَ طَرِيقَةً سَهْلَةً، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آسان طریقہ الہام کیا ہے، سمجھایا ہے، سریعتاً جو جلدی، فی التفہیم سمجھنے میں، یعنی جلدی سمجھ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ کون سی چیز خدا نے الہام کی ہے؟ بِأَن مَانَحَاهُ قُوَّةً، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت عطا فرمائی ہے، مانہا یعنی عطا کرنا، علی الکلام و نطق، بولنے کے اوپر، گفتگو کرنے کے اوپر، جیسے منطق کی ابتدا میں ہم نے پڑھا ہے نا، مانہو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے؟ جعل آلۃ ینطق بہا، اللہ تعالیٰ نے زبان کو آلہ قرار دیا جس سے انسان بولتا ہے، لہذا کیسی قوت ہے خدا نے عطا فرمائی ہے۔ وَبِتَقَاطِعِ الْحُرُوفِ، فرماتے ہیں ان حروف کو تقطیع کرے گا، یعنی الف با تا سا، ان حروف مقطعات ہے نا، ان کو جدا جدا کرے گا، لِيُعَلِّفَ مِنْهَا الْأَلْفَاظَ، ان الفاظ کو پھر آپس میں جوڑے گا، مثلا پہلے ہے با، اس کے بعد الف، اس کے بعد دوبارہ بے، یہ جدا جدا تقطیع الفاظ ہیں، جب ان کو آپ اکٹھے کریں کیا بن جائے گا؟ باب، اس کا معنی کیا بنے گا؟ دروازہ۔ اب دیکھیں ان کو مؤلف، یا مثلا با الف با الف، ان کو جدا جدا پڑھیں، حروف تقطیع ہیں، ان کو اکٹھے ملائیں کیا بن جائے گا؟ بابا۔ اب اس کا اب معنی پیدا ہوگا جب ان کو مرکب کریں گے، ملائیں گے۔ فرما رہے ہیں منہا الالفاظ، لیؤلف منہا الالفاظ، ان الفاظ کو حروف تقطیع سے مرکب کرے گا، منہا ہا کی ضمیر جاری ہے بتقاطیع الحروف، حروف کی طرف، وبمرور زمان،
زمانے کے گزرنے کے ساتھ دعت الانسان الحاجت، ضرورت انسان کو دعوت دینے لگے گی۔ الحاجت فاعل ہے دعت کے لیے، الانسان مفعول ہے۔ وَهِيَ ام الاختراع، فرماتے ہیں یہ اختراع کی، ایجاد کی ماں ہے، یعنی خود ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جیسے ہم اصطلاح میں اردو میں بھی کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مجبور ہے، اس چیز کو ایجاد کرتا ہے، پھر آگے کام چلاتا ہے۔ یہ جو دریائی علاقے کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بہت سے ایسے بھی طلاب گرامی ہیں جن کا تعلق دریائی علاقوں سے ہے۔ آپ دیکھیں کسی نے دریا سے رد ہونا ہے، دریا سے گزرنا ہے، کشتی بھی نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ درختوں کو، پتوں یا درخت کی ٹہنیوں کو یا بہت سی ایسی چیزوں کو اکٹھا کر کے، گھاس وغیرہ کو، ایک ایسا سسٹم بنائے گا کسی نہ کسی طریقے سے اس دریا سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک وہ اپنے آپ کو پہنچا سکے۔ پہلے ایک چیز نہیں ہے، جب وہ ضرورت کو دیکھ رہا ہے، ضرورت کی وجہ سے اس نے ایک چھوٹا سا کشتہ یا کوئی چیز اس نے ایجاد کر لی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حاجت جو ہے، ضرورت جو ہے، انسان کو دعوت دیتی ہے۔ وہی ام الاختراع، یہ ایجاد کی ماں ہے۔ الا ان یضع لکل معنی یعرفہ، ہر معنی کے لیے جس کو وہ پہچانتا ہے ایک ایک لفظ کو وضع کرے گا۔ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّفَاهُمِ عَنْهُ، وہ محتاج ہو جائے گا ان چیزوں کے تفاہم کے بارے میں، لفظاً خاصاً، ایک خاص لفظ کے ذریعے سے۔ لِيَحْضُرَ الْمَعَانِي، تاکہ معانی کو حاضر کر سکے، بالالفاظ، الفاظ کے ذریعے سے، بدلاً من احضارها بنفسها، خود اس شے کو حاضر کرنے کے بدلے۔ الفاظ جیسے ہی بولے گا اس شے کا معنی آٹومیٹک ذہن میں حاضر ہو جائے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ بولیں سعید، آپ کا ذہن لفظ سعید کی طرف نہیں جائے گا، آپ کا ذہن ڈائریکٹ اس شخص کی طرف جائے گا جس کا نام سعید ہے۔ اسی طرح جب آپ کہتے ہیں بابا، آپ کا جو ہے ذہن لفظ بابا کی طرف نہیں ہے، آپ کا ذہن ڈائریکٹ خود جو باپ ہے، جو معنی ہے اس لفظ کا، وجود ہے جس کا، آپ اس شخصیت کی طرف آپ کا ذہن چلا جائے گا۔ جب آپ کہتے ہیں ماں، آپ کا ذہن لفظ ماں کی طرف نہیں ہے، جو شخصیت ہے ماں کی، آپ کا ذہن اس کی طرف چلا جائے گا۔ یعنی ایسے الفاظ زمانے کے گزرنے کے ساتھ انسان نے وضع کیے ہیں، جیسے ہی انسان لفظ کو بولتا ہے، خود اس شے کے حضور کے بدلے ڈائریکٹلی اس کا ذہن اس کے معنی کی طرف چلا جاتا ہے۔ وَلِعَجْلِ، اس لیے ان تثبت فی ذہن کا ایھا طالب، مرحوم مظفر فرما رہے ہیں اے طالب علم، آپ کے ذہن کو مزید ثابت کرنے کے لیے، آپ کے ذہن کو مزید تثبیت کرنے کے لیے ان مطالب کو، تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں، مزید میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں تاکہ یہ مطالب آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ایھا الطالب، اے طالب علم، ھذہ العبارۃ، یہ جو عبارت ہے، اکررھا لک، میں دوبارہ آپ کے لیے تکرار کرتا ہوں۔ لیحضر المعانی بالالفاظ، معانی حاضر ہو جاتے ہیں بالالفاظ، الفاظ کے ذریعے، بدلا من احضارها بنفسها، خود اس شے کے حاضر ہونے کے بدلے میں، بجائے کہ کیٹو کے پہاڑ حاضر ہو جائیں، سمندر سے وہیل کی مچھلی آ جائے آپ کے سامنے، اس کے بدلے میں لفظ آپ نے بولا، اس لفظ کے ذریعے سے ان چیزوں کا معنی اور ان کے جو مفاہیم و توصیف ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ فتعملها جیدا، آپ ان کے بارے میں غور کریں، دقت کریں، جیدا، وعرف، اور تو جان، ان ھذا الاحضار،
ایک چیز کا حاضر کرنا، انما یتمکن الانسان منہ بسبب قوت ارتباط لفظ بالمعنی، انسان نے ایک قدرت حاصل کر لی ہے، ایک ایسا سبب ڈھونڈ لیا ہے، جسے ایسی قوت اس نے ڈھونڈ لی ہے جس کے ذریعے سے جیسے لفظ بولتا ہے اس کا ذہن فی الفور رابطہ پیدا کرتا ہے بالمعنی، معنی کے ساتھ، جیسے لفظ بولے گا معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا، خود اس شے کو اٹھا کر لے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَعَلَاقَتِهِ بِهِ فِي الذِّهْنِ، چونکہ علاقتہی کی ضمیر جاری لفظ کی طرح، چونکہ لفظ کا ایک رابطہ ہے، علاقتن یعنی رابطہ ہے، بہی اس معنی کے ساتھ، فی الذہن ذہن میں ایسا رابطہ ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے، جیسے لفظ بابا بولتے ہیں، اس لفظ بابا خود بابا کے درمیان ایک ایسا رابطہ ہے، جیسے لفظ بولیں گے فی الفور آپ کے ذہن میں خود شخص بابا آئے گا، نہ کہ یہ لفظ بابا، یعنی ایسا کوئی ارتباط ہو گیا، آپس میں ارتباط ہے۔ وَهَذِهِ الْإِرْتِبَاطُ الْقَوِيُّ، فرماتے ہیں یہ جو قوی رابطہ ہے، يَنْشَأُ مِنَ الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ، فرماتے ہیں یہ رابطہ پیدا ہوتا ہے کس چیز کے ذریعے سے؟ من العلم بالوضع، علم وضعی کے ذریعے سے، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ایک علم وضعی بھی ہے۔ وَكَثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ، یا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، یعنی الفاظ اتنا زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے انسان لفظ سنتا ہے فی الفور اس کا ذہن معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا حَصَلَ هَذَا الْإِرْتِبَاطُ، اگر یہ ارتباط حاصل ہو جائے، ارتباط قوی، لدى الذہن، ذہن کے نزدیک، يُصْبِحُ اللَّفْظُ عِنْدَهُ كَأَنَّهُ الْمَعْنَى، لفظ ہو جاتا ہے انسان کے ذہن میں كأنه المعنى، جیسے خود معنی ہے، والمعنى كأنه اللفظ، معنی ایسے جیسے خود لفظ ہے، أي يصبحان عنده شيء وكشيء واحد، پس یہ دونوں لفظ اور معنی ہو جائیں گے ایک ہی چیز۔ فَإِذَا أَحْضَرَ الْمُتَكَلِّمُ اللَّفْظَ، جب متکلم ایک لفظ کو حاضر کرتا ہے، كَأَنَّمَا أَحْضَرَ الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ، ایسے ہے جیسے اس نے خود معنی کو حاضر کیا۔ لِلسَّامِعِ، سامع کے نزدیک، فَلَا يَكُونُ فَرْقٌ لَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَحْضُرَ خَارِجًا نَفْسَ الْمَعْنَى، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خارج میں جو چیز ہے اس کو حاضر کر رہا ہے، وَبَيْنَ أَنْ يَحْضُرَ اللَّفْظ، یا خود اس لفظ کو حاضر کر رہا ہے، الموضوع لہ، جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، پس لفظ کے درمیان اور اس معنی کے درمیان کوئی فرق نہیں، اب جس کو لفظ کو بولیں وہی معنی مراد ہے، اگر معنی کو دیکھیں وہی وہ لفظ ہی ہے۔ فَإِنَّ السَّامِعَ فِي كِلَا الْحَالَيْنِ، فرماتے سامع سننے والا، کلا الحالین دونوں حالتوں میں، آپ لفظ بولیں یا معنی لے کر آئیں، يَنْتَقِلُ ذِهْنُهُ إِلَى الْمَعْنَى، اس کا ذہن اسی معنی کی طرف ہی منتقل ہو جائے گا۔ وَلِذَا، اس لیے، قَدْ يَنْتَقِلُ السَّامِعُ إِلَى الْمَعْنَى، سننے والا بھی فی الفور یعنی اس کا ذہن منتقل ہو جائے گا إِلَى الْمَعْنَى، معنی کی طرف۔ وَيَغْفُلُ عَنِ اللَّفْظِ، لفظ سے غافل ہوتا ہے، وَخَوَاصِ ہی، لفظ کے خواص سے بھی غافل ہے۔ جب ایک بھائی کہتا ہے دوسرے بھائی کو بابا آ گیا ہے، اس کا ذہن کس کی طرف جائے گا؟ لفظ بابا کی طرف جائے گا یا خود بابا کی طرف؟ خود بابا کی طرف اس کا ذہن منتقل ہوگا، سننے والا یعنی جو آپ کا بھائی ہے سامنے۔ كَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ، ایسے ہے جیسے اس نے لفظ کو سنا ہی نہیں، يَسْمَعَهُ کی ضمیر لفظ کی طرح جاری ہے، ایسے ہے جیسے اس نے لفظ کو سنا ہی نہیں، فقط اس کا ذہن میں وہی معنی ہے، وہی بابا ہے، شخص ہے۔ مَا أَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَيْهِ إِلَّا بِتَوَسُّطِ سِمَاعِ اللَّفْظِ، لیکن بابے کی طرف ذہن تب منتقل ہوتا ہے جب ایک واسطہ ہو لفظ اور معنی کے درمیان، یعنی لفظ کو سنے گا تو اس کا ذہن بابا کی طرف منتقل ہوگا۔ مَا أَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَيْهِ، پس اس شخص کا ذہن منتقل نہیں ہوگا معنی کی طرف، الا مگر بتوسط سماع لفظ، لفظ کے سننے کی وساطت سے، وجہ سے، اس کے ذریعے سے انسان کا ذہن معنی کی طرف منتقل ہوگا۔
وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ طیبین الطاہرین.